انجینئر محمد علی مرزا صاحب وکیل کے محتاج ہو گئے ہیں، وکیل کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا وکیل ہے، وہ کام کا وکیل ہے، وہ قانون جانتا ہے، اس کو بلاؤ۔ اس سے مشورے بھی کرتے ہیں، کروا بھی رہے ہیں مشورے۔ پہلے تو کسی سے ملنے نہیں دیا ان کو۔ اللہ کے بندے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزنی سے چلے لاہور آئے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان بہو، خواجہ غلام فرید، خواجہ نور محمد محاربی، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے اپنے کون سے ذاتی مکان بنایا ہے یا ذاتی محل بنایا ہے یا جائیدادیں بنائی ہیں؟ انہوں نے تو محض اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا تعلق جو تھا وہ اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ نبیوں کی، انبیاء کی سنت ہے۔ آپ ان کے بغض میں اس قدر نکل چکے تھے، آگے جا چکے تھے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور آپ کو کوئی خوف خدا نہیں تھا، آپ کو اپنی اوقات تک بھول گئی تھی کہ اب اس طرح بےہودہ باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ محمد کے شیروں کا مقابلہ بھی آپ سے ہوا، آپ پھر بھاگ گئے، لیکن جو آپ نے کھجیں ماری ہیں عیسائیوں کے متعلق، نبی کریم کی ذات کے متعلق اور رشتے کے متعلق، میں اب ویڈیو سوشل میڈیا پہ عام جا رہی ہے، لیکن میری جو ذرا برابر ایمان ہے نا میرے اندر، وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں یہ بات نہ کروں، لیکن نہ میری حوصلہ ہو رہا ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں جو آپ نے کی ہے۔ لیکن آپ اللہ کے ولی کی دشمنی میں اس قدر آگے جا چکے ہیں، تھوڑے بابے سے شاہی کوئی نہیں، ہن وکیل بڑی شاہ ہے، فلانا وکیل بڑی شاہ ہے، بڑا کیس لڑتا ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ اب بھائی جان اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ بندہ ہی بندے کو بندہ بناتا ہے، بندہ ہی بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، اور بندے کا منکر شیطان ہے۔ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، یہ اللہ کا منکر نہیں ہے، اس نے جگہ جگہ پہ سجدے کیے ہیں۔ یہ بندے کا منکر تھا، بندے کا منکر تھا، شیطان ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں رب مت ڈھونڈ، راہبر ڈھونڈ۔ جس کو رب ملا پہلے راہبر ملا، پھر رب ملا، راہبر جس کو ملا اس کو رب ملا۔ بندہ ہی بندے کو بندہ بناتا ہے، بندہ ہی بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، اور بندے کو بندہ بنانا اتنا مشکل ہے جہاں گنے میں سے گڑ۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنی بھی کہانی سنائی تھی آپ کو، بے شمار کہانیاں ہیں بھائی، جو کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لوگوں کی زبانوں پہ ہیں۔ بڑے بڑے ڈکیت، بڑے بڑے بدماش، چور، لٹیرے، چوری کا کام، چوری کے کرنے کے بہانے بندہ آتا ہے، اب وقت کا ابدال یا کتب بن جائے، پھر آپ جیسا بندہ کہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں۔ راج پال جو داتا صاحب سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور ان کا خاص بن جائے، شیخ ہندی سرکار کا خاص بن جائے، اسی طرح بے شمار کہانیاں ہیں۔ لیکن آپ اتنے حسد بغض میں آگے نکل چکے تھے تو آپ کا حال یہی تھا، یہی ہونا چاہیے تھا۔ ابھی آپ پھانسی کے تختے پہ بھی جائیں گے، کیونکہ آپ نے یہ سمجھا کہ شاید آپ ہی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، شاید اسلام آپ کے پاس ہے، یا آپ سے کوئی بڑا مولوی نہیں ہے، یا آپ سے کوئی بڑا مفتی نہیں ہے۔
بھائی آپ ایک انجینئر ہیں، اللہ نے آپ کو دین کا علم دیا ہے، آپ نے علم پہ عمل کریں، اور آپ ایسے خواہ ہر ایک کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، ہر ایک کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں۔ تمیز ہوتی ہے کوئی بات کرنے کی، اور اس طرح آپ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے رہے تو آپ تو پھر وہ کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ حضرت زینون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کا وصال ہوا تو مصر کے سارے پرندے، جتنے بھی اقسام ہیں پرندوں کی، وہ سارے پرندے اکٹھے ہو کر، گرمی کا موسم تھا، انہوں نے اوپر سایہ بنا لیا، سایبان بنا لیا تھا، سایہ کر لیا تھا مصر میں جنازے تک۔ جب ان کا جنازہ ہو گیا، تدفین کے عمل ہو گئے، اللہ کے سپرد ہو گئے، پھر وہ بکھر کے ادھر ادھر ہوئے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچتے ہیں، حضرت میرا زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسی دن جنازہ ہوتا ہے۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ اب ان کے شیخ الشیوخ کو پتہ تھا کہ جب تبلیغ ہو رہی ہے دین کی، اب وقفہ نہ پڑے، تو اسی لیے اب جو آپ کہتے ہیں کہ بابد شاہی کوئی نہیں، اب یہ بھی کہنا کہ وکیل شاہی کوئی نہیں، جج شاہی کوئی نہیں، ادارے شاہی کوئی نہیں۔ میرا یہ جو پیغام ہے نا، یہ ان کے لیے ہے جو ان کو ابھی بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہن بھائی ایسے ابھی بھی ان کو بڑی سپورٹ کر رہے ہیں، تو جو کہ ان کو یہ سپورٹ دین سے دور لے جائے گی، نزدیک نہیں لے جائے گی۔ آج اگر دین خالص ہے، دین کا علم بلند ہے، تو ان بوریا نشینوں کی وجہ سے، آستانوں کی وجہ سے، اللہ والوں کی وجہ سے، اور ان مزارات کی وجہ سے۔ جو مزارات کے اوراس ہوتے ہیں، جو عرس مبارک ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن خوانی ہوتا ہے، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، لنگر ہوتے ہیں، لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ باتیں سنی ہوگی، جی میں نے تو کبھی نماز کے قریب نہیں گیا تھا، میں تو کبھی دین سے دور تھا، میں فلاں دربار پہ گیا، فلاں عرس پہ گیا، فلاں بندے کی تقریر سنی اور مجھے یہ معاملہ ہو گیا۔ بہرحال آپ نے انتہا کی، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس طرح آپ پہ پڑی ہے، اس طرح جو لوگ دین کو مذاق بناتے ہیں، اس طرح اللہ کے جنہوں نے دین کا کام کیا ہے ان کی تذہیل کرتے ہیں، تہذیب کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ بلکہ میں تو اس سے آگے جانے لگا ہوں، معاف کرنا، کہ جو ابرہہ کے لشکر کا ہوا تھا نا معاملہ، ابرہہ کا لشکر کعبے کو گرانے آ رہا تھا، آپ جیسے ولیوں کو گرانے کے چکر میں تھے، ولیوں کو نیچے دکھانے کے چکر میں تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ابابیل تو ہے نا آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی تھے، کنکریاں بھی تھی۔ اللہ حق ہے، توبہ کریں، اور اللہ والے جو ہے نا وہ اللہ سے ملاتے ہیں، خالص اللہ والے۔ دنیا داری میں دو نمبری بھی لوگ ہوتی ہے، لیکن اللہ والے خاص بھی ہیں۔ لیکن آپ نے جو الفاظ بولے ہیں، جو فکریں بولے ہیں، وہ میری زبان مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میرا ضمیر کہ میں وہ بولوں، لیکن افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ عیسائیوں کے بارے میں آپ نے وہ عمران صاحب کو، جس کو بھی آپ نے وہ دیا انٹرویو، تو ابھی بھی وقت ہے، آپ اور آپ کے ماننے والے سارے توبہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے میں بھی ایک عجیب سی وہ نحوست سی نظر آتی تھی۔ چہرہ ہوتا ہے نا، کوئی نظر آتا ہے بندے کا، کوئی آپ صاحب علم تھے، پتہ نہیں فرض بھی پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، سنتے تو آپ سمجھتے نہیں تھے کسی چیز کو، تو چہرہ بتاتا ہے بندے کو کون کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کا چہرہ بتاتا تھا کہ بندہ کوئی گڑبڑی ہے، یہ اسلام کا دائی نہیں ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے آستانوں کی، خانقاہوں کی، بزرگان دین کی، علماء حق کی، علماء دین کی، دین اسلام کے مبلغین کی، اور جتنی بھی مذہبی جماعتیں کام کریں تمام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
تمام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم۔